الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزیز طلباء کرام، جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک وقت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ذہن میں آئی، قرآن نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، وذکر، ان نبی ان کو نصیحت کریں، اور قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک مومنین کو نصیحت کرنا ان کے لیے سود مند اور نفع کی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیرخواہی کا، للہ تعالی ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین۔ خیرخواہی ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے کیا ہے؟ اتباع سنت میں ہے۔ جو جتنی سنت کی پیروی کرے گا وہ اتنا کامیابی کی طرف ہمکنار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو قرآن نے کہا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ جتنا میں اور آپ اور امت محمدیہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کا اتباع کریں گے، وہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نفع بخش ہے۔ طالب علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی من بعدی قوم فاستوصوا بہم خیرا۔ عجیب حدیث ہے کہ میرے بعد تمہارے پاس ایک قوم آئے گی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ طالب علموں کے ساتھ حضور نے فرمایا فاستوصوا بہم خیرا، طالب علم کی بھلائی کیا ہے کہ طالب علم اپنا وقت صحیح گزارے۔ حافظ قرآن ہے تو قرآن کریم کی فکر کرے، غیر حافظ ہے تو ناظرہ قرآن پختہ کرے، اساتذہ کرام کے اسباق کی پابندی کرے، اساتذہ کرام کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنے، اساتذہ کرام کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا نام ہے الدین النصیحہ للہ تعالی ولرسولہ ولعامۃ المسلمین۔ طالب علموں کو بات کہی جاتی ہے کہ مدارس یہ امت کے لیے دین کے قلعے ہیں۔ اللہ نے ان مدرسوں کو جو ہندوستان بھر کے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں یہ دینی قلعے ہیں، یہ دینی مدارس ہیں، یہ امت کے لیے بڑے ہی اصلاح کے مراکز ہیں، اور امت اپنے اولاد کو ان مدرسوں میں بھیج کر ان کو عالم، حافظ، قاری بناتے ہیں۔ تو آپ حضرات اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب کائنات نے ہمیں صحیح معنی میں دین سیکھنے کے لیے یہاں پیدا فرمایا ہے۔
نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، طالب علم ہمیشہ باوضو رہے۔ ہاں، طالب علم جتنا باوضو رہے گا اتنے اس کے علم کے اندر میں برکت ہوگی۔ سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام کرے، اور اساتذہ کرام کی تقریروں کو خود نوٹ کرے، مذاکرہ کرے، تکرار کرے، ایک دوسرے کو کہے، ایک دوسرے کو سنائے۔ عربی اول کے بچوں کے لیے خاص طور سے سیغوں کی پہچان ہے، قرآن کریم پڑھے اور قرآن میں سیغے تلاش کرے۔ جو قرآن میں سیغے تلاش کرے گا وہ کبھی قرآن کا ترجمہ بھولے گا نہیں۔ یہ بات میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔